بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ لیگ آف نیشنز کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ دوستو، لیگ آف نیشنز ایک بین الحکومتی تنظیم، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن تھی جس کی بنیاد 10 جنوری 1920 کو پیرس پیس کانفرنس یا ٹریٹی آف ورسائے کے معاہدے کے نتیجے میں رکھی گئی تھی، جس نے پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد امن کو برقرار رکھنا اور اجتماعی سلامتی، کلیکٹو سیکیورٹی، ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل کوآپریشن، بین الاقوامی تعاون کے ذریعے مستقبل کے تنازعات کو روکنا تھا۔ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ دوستو، لیگ آف نیشنز کا قیام پہلی جنگ عظیم کی ہولناکیوں اور ایک بین الاقوامی تنظیم بنانے کی خواہش کے رسپانس میں کیا گیا تھا، جو ایک اور تباہ کن جنگ کو روک سکے۔ یہ اجتماعی سلامتی کے اصول پر مبنی تھا، جہاں رکن ممالک جارحیت کو روکنے اور امن برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہشمند تھے۔ لیگ آف نیشنز دنیا بھر سے رکن ممالک پر مشتمل تھی اور اس کے ڈھانچے اسٹرکچر میں ایک اسمبلی، ایک کونسل اور ایک سیکریٹریٹ شامل تھے۔ لیگ آف نیشنز دنیا بھر سے رکن ممالک پر مشتمل تھی اور اس کے ڈھانچے اسٹرکچر میں ایک اسمبلی، ایک کونسل اور ایک سیکریٹریٹ شامل تھے۔ ہر رکن ملک کی اسمبلی میں نمائندگی تھی، جہاں بین الاقوامی تشویش کے معاملات پر فیصلے کیے جاتے تھے۔ کونسل، جو بااثر رکن ممالک کے ایک چھوٹے گروپ پر مشتمل تھی، زیادہ انتظامی اختیارات، ایگزیکٹو پاورز رکھتی تھی اور لیگ کی روزمرہ کی کارروائیوں کی ذمہ دار تھی۔ دوستو، لیگ آف نیشنز کا مقصد اقوام کے درمیان تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کرنا تھا، جیسے کہ ڈپلومیسی، نیگوشیشن اینڈ آربیٹریشن۔ اس کا مقصد تخفیف اسلحہ کو فروغ دینا اور ممالک کو اپنی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کی ترغیب دے کر ہتھیاروں کی دور کو روکنا تھا۔ It aimed to promote disarmament and prevent arms races by encouraging countries to reduce their military capabilities۔ اس نے ڈسارممنٹ، ریفیوجیز اینڈ ہیلتھ جیسے مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف کمیٹیز اور ایجنسیز قائم کی۔ مزید برآں اس میں اجتماعی سلامتی کا نظام تھا، جس کے تحت رکن ممالک نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی صورت میں دفاع کرنے کا عہد کیا تھا۔ مزید برآں لیگ آف نیشنز نے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اور سماجی مسائل، سوشل ایشوز سے متعلق ذمہ داریاں نبھائیں
اس نے بیماریوں سے لڑنے، مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے، انسانی بحرانوں سے نمٹنے اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا۔ It worked to combat diseases, improve labor conditions, address humanitarian crises, and protect minority rights. تاہم لیگ آف نیشنز کو اپنے وجود ایگزسٹنس کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑی تنقید امریکہ جیسے انفلوئنشل کنٹری کی عدم موجودگی تھی، جو کبھی بھی اس تنظیم میں شامل نہیں ہوئے۔ مزید برآں لیگ کی تاثیر، لیگز ایفیکٹونیس، فیصلوں کو نافذ کرنے میں ناکامی اور اہم مسائل پر رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے کی کمی کی وجہ سے محدود تھی۔ دوستو، لیگ آف نیشنز کا سب سے بڑا امتحان 1939 میں دوسری جنگ عظیم سیکنڈ ورلڈ وار کے آغاز کے ساتھ آیا، کیونکہ یہ نازی جرمنی اور امپیریل جاپان جیسی ایکسس پاورز کی جارحیت کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ نتیجے کے طور پر لیگ کی ساکھ ختم ہو گئی اور اس کے فنکشنز بالتدریج اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز نے سنبھال لیے، جو 1945 میں قائم ہوا تھا۔ دوستو، لیگ آف نیشنز کا باقاعدہ وجود 20 اپریل 1946 کو ختم ہو گیا، جب اس کے اثاثے اور ذمہ داریاں نو تشکیل شدہ اقوام متحدہ نیولی فارمڈ یونائٹڈ نیشنز کو منتقل کر دی گئیں۔ اگرچہ لیگ میں خامیاں، شارٹ کمنگز تھیں، اس نے بین الاقوامی تعاون اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی ترقی کی بنیاد رکھی، جو آج بھی امن کو فروغ دینے اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے جاری ہے۔